ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ حضرات محترم، جنگ احزاب کے واقعات کا تذکرہ ان آیات میں ہو رہا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو دشمن سامنے ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اسلام کو ذکر اور تکلیف اس وقت پہنچی ہے جب اندر سے لوگ غداری کرتے ہیں۔ یہاں بھی جس طرح میں عرض کر چکا کہ ایک طرف بنو غطفان اپنے لشکر لے کے کھڑے تھے، ایک طرف قریش مکہ ابو سفیان بن حرب کی معیت میں کھڑے تھے، تیسری طرف یہود جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چاروں طرف کھڑے تھے، اور ان باتوں پہ مسلمانوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑے تھے، لیکن جب اندر سے کچھ منافقین نے یہ معاملہ کیا تو بہت سے لوگ بددل ہو گئے۔ بظاہر تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقتاً وہ مسلمانوں اور اسلام کا مخلص نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، جو شخص اسلام کا نام لے کے نفاق منافقت کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف چلتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، مسلمانوں کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ میں انہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں داخل کروں گا۔ کافروں کو جو تو عذاب ہونا ہے وہ اپنی جگہ، جو دھوکہ دینے والا ہے اسے سخت، سب سے سخت، من الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے انہیں پھینکا جائے گا۔ تو یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ یہ بظاہر بڑا پولائٹ، بڑا خوبصورت رویہ اختیار کرتے ہیں کہ میں ہیں مخلص، لیکن مجھے کام پڑ گیا ہے۔ عین وقت پہ جب ضرورت ہوتی ہے تو انہیں کام پڑ جاتا ہے۔ یہی حالت ان کی تھی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، ان میں ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اہل یثرب، یہ یثرب مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا، کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے تو کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، تم تو مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے تم مارے گئے، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ فرجعوا، واپس پلٹ جاؤ،
اس کے دو معنی ہیں، ایک تو مدینے واپس پلٹ جاؤ، دوسرا معنی یہ ہے کہ پچھلے دین کی طرف پلٹ جاؤ، کافر ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی۔ جس طرح آج کے منافق کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنا سافٹ امیج جو ہے وہ دکھانے کے لیے اسلام کا کرتا اتار رہے ہیں، ہر وہ بات کفر کی مان رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، خواتین کے پردے اتر رہے ہیں، مردوں نے اسلامی شعار کو چھوڑ دیا ہے اور ہر وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کافر راضی ہو جائیں۔ یاد رکھیں یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یا تو ان کی ملت میں چلے جاؤ، مسلمانی چھوڑ کے کافر بن جاؤ تو وہ تمہیں قبول کر لیں گے، کر لو گے تمہیں کچھ نہیں قبول کریں گے۔ اگر نہیں اعتبار تو ترکی کا حالات دیکھ لیں کہ وہ انتہا تک پہنچے، انہوں نے یورپ کا پورا لباس پہن لیا، ہر طرح اپنے طرز زندگی کو یورپ کی طرح بنا لیا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کا شرف دیا ہے، ہمیں منافقت میں زندگی نہیں بسر کرنی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک گروہ آ کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے یقولون، کہنے لگا، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر ننگے ہیں، ان کی حفاظت کوئی نہیں، اس لیے ہمیں اجازت دے دیجئے ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، انہیں گھروں کی فکر نہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ عین وقت پہ جب مسلمانوں پہ آزمائش آئی یہ بھاگتے ہیں پیچھے کہ اس آزمائش میں مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوں، ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ ان کی مرضی کبھی نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کو بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ کہا ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر ان کے اطراف میں سے لوگ داخل ہوتے یعنی کافر آتے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر انہیں فتنے کا کہا جاتا تو فتنہ بڑی جلدی ڈالتے، غلط کام کرنے میں سب سے آگے۔ جس طرح آج بھی ہمارے کئی مسلمانوں میں لوگ یعنی ہمارے معاشروں میں دھماکے کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، یعنی یہ کام بڑا ہے، لیکن جب کفار کا مقابلہ ہو تو چوہوں کی طرح جو ہے یہ چھپ جاتے ہیں۔ تو کہا اگر انہیں اطراف میں سے لوگ داخل ہوں یعنی کافر مدینے میں داخل ہو جاتے اور انہیں فتنے کا کہا جاتا تو یہ فوراً لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، فتنہ فوراً ڈالتے، اس کے لیے یہ بہت جلدی کرتے اور آسانی کے ساتھ یہ سارا کام کر لیتے۔ اور جب جنگ احد ہوئی تو یہ اس وقت بھی بھاگے تھے، تو جب اللہ نے امن دیا تو پھر نبی کریم کے پاس آ کے معافیاں مانگنے لگے، ایک دفعہ معاف کر دو، ہم عہد کرتے ہیں آئندہ مانگے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، ہم پیچھے نہیں پلٹیں گے، پیچھے نہیں بھاگیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب پھر یہ فرما دیجئے لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اگر تم اس ڈر سے قتل ہوتے ہو، اس ڈر سے فرار ہوتے ہو کہ قتل ہو جاؤ گے یا موت آ جائے گی، تو یہ چیز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ جو وقت موت کا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ کبھی نہیں ٹلے گا، اس وقت آ جانی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اتنی جنگیں لڑی، لیکن بالآخر جب بستر پہ فوت ہو رہے تھے کہنے لگے او موت سے ڈرنے والوں میری طرف دیکھو، میرے دو جوڑوں کے درمیان کوئی جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں تیر تلوار تفنگ کا کوئی نہ کوئی زخم نہ لگا ہو، میں زندگی پر پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں موت کو تلاش کرتا ہوا بھاگتا رہا۔ موت کیا کر رہے ہو؟
موت نہ آئی، آج میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں، میں ساری زندگی شہادت کی تمنا کرتا رہا، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو شہادت کا تمغہ دینا چاہتے ہیں اسے مل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے دنیا کے لوگوں کو جھنجھوڑ کے کہا کہ بھائی موت سے ڈرنے والے میری طرف دیکھیں، میں ساری زندگی موت کی تمنا میں میدانوں میں لڑتا رہا، لیکن آج موت مجھے بستر پہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان منافقین کو، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اگر تم موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہو نا تو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر بچ بھی گئے تو تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ گے، آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، پھر اللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ اگر اللہ تمہارے متعلق برائی کا ارادہ کر چکا ہے، تمہیں تکلیف دینے کا، تو کون بچائے گا تمہیں؟ او اراد بکم رحمہ، یا اللہ اپنی رحمت تم پہ کرنا چاہتا ہے تو کون اللہ کی رحمت سے روک سکتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں تکلیف دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، اگر کسی کو تکلیف دینا چاہو تو نہیں دے سکتے، صرف اتنی ہوگی جتنی اللہ چاہے۔ اگر کسی کو فائدہ دینا تو نہیں کر سکتے، اسے اتنا ہی فائدہ ملے گا جتنا رب چاہتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت اختیار میں ہے۔ تو کہا قل، کہہ دیجئے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اللہ کے علاوہ کون تمہیں بچائے گا؟ ان اراد بکم سوء کا فیصلہ آتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا، نہ کوئی دوست بنتا ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، اللہ رب العزت جانتے ہیں یہ لوگ جو ترغیب دے رہے ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے حلم الینا، کاش تم ہمارے پاس آ جاؤ، چھوڑ دو رسول اللہ کے ساتھ، ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور ان میں بہت تھوڑے ہیں جو لڑائی کے لیے آتے ہیں۔ اشحۃ علیکم، یہ تمہارے معاملے میں بڑے ہی بخیل ہیں، بڑے ہی کمینے ہیں اپنے رسول کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جب کوئی خوف کی بات آتی ہے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے مرنے والا خوف زدہ ہو کے دیکھتا ہے۔ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف ختم ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلتی ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تاکہ مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ کہتے ہیں یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا مسلمان جو ہے یہ غدار ہوتے ہیں، مسلمان غدار نہیں ہوتا، منافق غدار ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اسلام داخل ہی نہیں ہوا وہ غدار ہوتا ہے۔ مسلمان جو ہے جس کے دل میں اسلام ہے، ایمان ہے، وہ کبھی مسلمانوں سے غداری نہیں کرتا۔ تو کہا اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر تو اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، حقیقتاً یہ ایمانداری نہیں ہے۔ لم یؤمنوا، اور اگر انہوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا بھی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پہ یہ بات بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو اس پہ پختہ رہیں، آسانی ہو یا مشکل ہمیں اپنے دین پہ قائم رہنا چاہیے۔
اللہ رب العزت ہمارے حالات پر رحم فرمائے، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کریم اور ان کے ساتھیوں پر رحم فرمایا، اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔